السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک ایسے غریب کسان کے بیٹے کی جس نے اپنی ذہانت کے جوہر دکھا کر پورے ملک کی بادشاہت اپنے نام کروا لی۔ تو پھر کہانی سنتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے زیادہ خوش نہ تھی، تاہم اس میں ایک خوبی بہت اچھی تھی کہ وہ انصاف پسند تھا۔ کسی بھی ریاست کی مضبوطی کے لیے انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ملک کافی خوشحال تھا۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ اس کے ملک کے ایک حصے سے بغاوت ہو گئی۔ بغاوت کرنے والے لوگوں میں غیر ملکی باشندے بھی شامل تھے۔ دراصل بادشاہ کو 25 سال بادشاہت کرتے ہو گئے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ ہونے کی وجہ سے کسی میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس سے ٹکر لے سکیں یا اس کے خلاف کوئی سازش کرے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے زیادہ فوج نہ رکھی تھی۔ کسی دور کے بادشاہ کو جب ایک خوشحال ملک کا پتہ چلا تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس نے اپنے فوجیوں کو عام لوگوں کا لباس پہنوا کر اس ملک کے ایک حصے میں بھجوا دیا جہاں وہ لوگوں کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ انہوں نے لوگوں کو بہت سا مال و دولت بھی دیا اور انہیں لالچ دیا کہ اگر ان کے ملک کا بادشاہ یہاں قابض ہو گیا تو تمام رعایا دولت سے کھیلنے لگے گی۔ یوں بڑے پیمانے پر بغاوت ہو گئی۔ بادشاہ کے فوجیوں کے لیے اتنے زیادہ باغیوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ جس مقام پر بھی ان سے مقابلہ کرتے شکست کھا کر اور بھاگ جاتے۔ باغیوں کے حوصلے اس قدر بڑھ گئے کہ وہ دارالحکومت تک پہنچنے والے تھے اور ان کا اگلا منصوبہ بھی یہی تھا کہ بادشاہ کے محل پر حملہ کر دیا جائے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ ایک روز اس نے اپنے وزراء اور مشیروں کو دربار میں اکٹھا کیا اور باغیوں کو کچلنے کے لیے تجاویز مانگنے لگا۔ کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ، مگر ان کی سب تدابیر بیکار تھیں۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اس کا یوم حساب آ گیا ہے اور اب اس کی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی نہیں بچے گی۔ اسی ملک میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں اور صرف ایک بیٹا تھا۔ کسان نے اپنے بیٹے کو کھیتی باڑی نہ سکھائی تھی بلکہ اسے گھڑ سواری اور شمشیر زنی کا ماہر بنانے کے لیے ایک استاد کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی لیے وہ سپہ سالاروں جیسے جوہر دکھاتا تھا۔ جب باغیوں نے دارالحکومت کا گھیراؤ کر لیا تو بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو جوان فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں دوگنا تنخواہ کے ساتھ یہ ملازمت دی جاتی ہے۔ اس منادی کے بعد صرف چند 100 جوان جو بے روزگار تھے فوج میں شامل ہو گئے، چونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ باقی جنگ جیت جائیں گے، اس لیے کوئی بھی ابھی جان گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کسان کا بیٹا جس کا نام زرگل تھا وہ بھی فوج میں شامل ہونے کے لیے آیا، مگر فوج کے سربراہ نے اس کی کم سنی دیکھتے ہوئے اسے ملازمت دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم وہ واپس گھر نہ آیا بلکہ وہی ایک رشتہ دار کے گھر میں رہنے لگا۔ 3 روز بعد بادشاہ نے پھر دربار لگایا اور اپنے وزیروں اور مشیروں سے مشورے مانگے، تاہم کوئی بھی معقول تجویز پیش نہ کر سکا۔ زرگل کا چاچا بھی بادشاہ کے مشیروں میں شامل تھا۔ وہ اسے دربار کی کارروائی دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ جب زرگل نے دیکھا کہ دربار میں سب لوگ سر جوڑے جبکہ بادشاہ پریشانی سے سر پکڑے بیٹھا ہے تو وہ فوراً بول پڑا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی تجویز پیش کروں۔ سب لوگ زرگل کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے اور پھر ایک وزیر کہنے لگا، اس نوجوان کو یہاں کون لایا ہے؟ اسے فوراً باہر بھیجو۔ جب یہاں نامی گرامی لوگ کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے تو یہ کیا تجویز دے گا؟ اس سے پہلے کہ سپاہی زرگل کو باہر لے جاتے، پریشان بیٹھے ہوئے بادشاہ نے انہیں روکا اور اسے بولنے کا موقع دیا۔ زرگل نے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر میری تجویز کام کر گئی تو پھر آپ مجھ سے اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی کر دیں گے اور آدھی سلطنت بھی میرے حوالے کر دیں گے۔ زرگل کی یہ بات سن کر سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ جلاد اپنی تلوار تھامے آگے بڑھا اور وزیر خاص نے بھی اسے حکم دیا کہ گستاخ لڑکے کی گردن اڑا دو۔ بادشاہ بھی
زرگل کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے جلاد کو اپنی جگہ کھڑا رہنے کے لیے کہا اور زرگل سے بولا، تمہاری یہ حرکت یقیناً گستاخانہ ہے، مگر تم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں انتہائی سخت ہوں ایسی بات کی۔ یقیناً تم ایک بہادر لڑکے ہو۔ اب میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ اگر تمہاری تجویز کارگر ثابت ہوئی تو تمہاری خواہش پوری کر دیں گے، لیکن اگر تمہاری تجویز بیکار گئی تو پھر تمہیں مارا تو نہیں جائے گا مگر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ زرگل کا حوصلہ بڑھ گیا اور پھر اس نے اپنی تجویز پیش کر دی۔ بادشاہ اس کی تجویز سن کر مسکرا دیا، تاہم درباری زیادہ خوش نہ ہوئے اور انہیں یقین تھا کہ یہ تجویز بھی بیکار جائے گی۔ زرگل نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ باغیوں کو جنگ کے لیے دارالحکومت سے مشرق کی طرف بہنے والے دریا کے کھلے میدان میں بلایا جائے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں ایک گہری خندق کھود دی جائے اور اس پر گھاس پھوس کی ایک تہ کو اس طرح بچھا دیا جائے کہ وہ میدان کا حصہ ہی لگے۔ خندق میں دریا کا پانی موجود رہے تاکہ سب اس میں ڈوب جائیں۔ چنانچہ بادشاہ نے اسی رات چپکے سے فوج کا ایک بڑا حصہ ساتھ لیا اور اپنی نگرانی میں خندق کھدوائی، اس میں دریا کا پانی چھوڑ کر اس کو بھر دیا گیا اور پھر لکڑی کے انتہائی باریک تختے بچھا کر اس پر گھاس پھیلا کر اس کو میدان کا حصہ بنا دیا۔ یہ تمام کام 2 دن میں مکمل ہوئے۔ پھر باغیوں کو اس مقام پر جنگ کے لیے للکارا گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ بادشاہ خود بھی وہاں لڑنے آئے گا۔ باغیوں نے سوچا کہ گھیراؤ کرنے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ بڑی جنگ کر کے اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ چونکہ وہ تعداد میں بادشاہ کی فوج سے کہیں زیادہ تھے، اس لیے ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ مقررہ مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی۔ بادشاہ نے اپنا ایک سپاہی گھوڑے پر سوار کر کے خندق کی دوسری طرف جہاں باغیوں کی فوج جمع تھی وہاں پر بھیجا اور اسے سمجھایا کہ وہ ان پر تیر برسا کر فوراً واپس بھاگ آئے اور خندق کے اسی راستے جہاں سے صرف ایک ہی گھوڑا گزر سکتا ہے خندق پار کر کے فوج میں شامل ہو جائے۔ رات کا اندھیرا کافی حد تک پھیل چکا تھا۔ سپاہی باغیوں کے پاس پہنچا اور ان پر اندھا دھند تیر برسانے شروع کر دیے۔ باغی سمجھے کہ بادشاہ کی فوج شب خون مارنا چاہتی ہے اور جنگ آج ہی کرنا چاہتی ہے، تو وہ بھی تیار ہو کر سپاہی کے پیچھے دوڑے۔ بادشاہ کی فوج خندق سے کافی دور کھڑی تھی تاکہ اپنی جگہ سے بھاگتے ہوئے خندق کے نزدیک آئے اور وہیں رک جائے۔ جب باغیوں کی فوج خندق کے کافی قریب پہنچ گئی تو بادشاہ کی فوج بھی نعرے مارتی ہوئی ان کی طرف دوڑنے لگی، مگر ابھی وہ کچھ ہی فاصلے پر تھے کہ باغیوں کی فوج دھڑا دھڑ خندق میں گرنے لگی۔ جب تک وہ اپنے ساتھ ہونے والی سازش کا کچھ حل نکالتے تب تک ان کی 90% سے زیادہ فوج اور ان کے سربراہ خندق کی نظر ہو چکے تھے۔ جو تھوڑی بہت فوج بچی وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ بادشاہ نے اپنے چند 100 سپاہیوں کو ان کے پیچھے بھگایا جنہوں نے راستے میں ہی ان کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ جو سپاہی خندق سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں بھی تیروں کی بوچھار سے ہلاک کر دیا گیا۔ یوں بادشاہ یہ جنگ جیت گیا اور واپس محل آ گیا۔ زرگل محل میں موجود تھا۔ بادشاہ خوشی سے اس سے بغل گیر ہو گیا اور اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی اس سے کر دی اور آدھے ملک کی بجائے پورے ملک کی بادشاہت اسے سونپ دی۔ پورے ملک میں رعایا نے شادی اور بادشاہت کی خوشی میں 40 روز تک جشن منایا۔ زرگل نے دل کھول کر رعایا میں خزانہ تقسیم کیا اور پھر پوری ایمانداری اور ذہانت سے بادشاہت کرنے لگا۔ محترم ناظرین، کہانی پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔